جب ہم اس کو پنسار سٹور سے لینے جاتے ہیں یا پھر میڈیکل سٹور سے لینے جاتے ہیں جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایلو ویرا ہے. تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایلو ویرا ہے تو یہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے. اور اس کا رنگ بلیک کیوں ہو گیا ہے؟ اور پھر اس کا استعمال کیا ہے؟ جی ذرا جی بتائیے گا تھوڑا سا اس کے بارے میں. جی اصل اس میں کا نا، نام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس کو ایلوا کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام مصبر بھی ہے. تو اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایلو ویرا، اسی کا جو پانی ہوتا ہے، لعاب ہوتا ہے، اس کو مختلف طریقوں سے خشک کیا جاتا ہے. خواہ اس کو کسی برتن میں ڈال کر آگ پر خشک کر لیا جائے، یا کسی دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیا جائے، لیکن زیادہ بہتر یہ رہتا ہے کہ اس کو آگ کے اوپر رکھ کر دو اسے اس کو خشک کر لیں، باقی تھوڑا سا پھر آگے دھوپ میں خشک کر لیں. تو یہ یہ اس طرح کتنی دیر اس کو آگ پہ رکھنا ہے؟ جب اس کو جلنے نہیں دینا، صحیح. جب یہ گاڑھا سا لعاب بن جائے تو پھر اس کو اتار لیں، تو یہ مصبر سا بن جائے گا. تو یہ اصل میں اسی ایلو ویرا کا یہ جوہر ہے. تو حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ اس کو چہرے پر لگایا کرتے. تو جو چیز حدیث سے مل جائے تو صاف ذرا اس میں تو برکت ہوتی ہے. تو اگر اس کو تازہ لگایا جائے تو پھر بھی فائدہ مند. فائدہ مند ہے. اگر یہ خشک استعمال کیا جائے یہ چہرے پر، اس کو بھی گلاب میں مکس کر کے اس کا لعاب بنا کر اس کو بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں. اور لیکن چہرے کے خواہ داغ دھبے ہوں، شائیاں ہوں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اوپر لگانے کے ساتھ ساتھ اس کا اندرونی علاج بھی کیا جائے تو پھر مکمل آرام آ جاتا ہے. اس کا میں آج جو ہے نا نسخہ ایک بتاتا ہوں کہ اس کو چہرے پر بھی لگایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نسخہ بھی استعمال کیا جائے. کیونکہ چہرے کے داغ دھبے اور شائیاں یا جتنی بھی دردیں وغیرہ ہیں، ری وغیرہ ہو جاتی ہے، قبض وغیرہ، اسی کی وجہ سے پھر خون خراب ہوتا ہے اور چہرے کے اوپر داغ دھبے آ جاتے ہیں. تو جب یہ حبوب تیار کر کے استعمال کی جائیں گی اس مصبر کی، تو پھر ایسا ہوگا کہ ایک تو قبض ختم ہو جائے گی، اس سے بواسیر بادی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ری وغیرہ دردیں، کمر درد، جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ چہرے کے داغ دھبوں کو بھی